تو اس مہینے کی نسبت سے آپ سب کو چاہیے کہ آپ سب اور مجھ سمیت میں بھی چاہوں یہ کام کہ میں بھی اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کروں، اور نماز کے ارکان و شرائط کو، ان کے ارکان کو، اس کے واجبات کو، اس کے مکروہات کو، اس کی سنتوں کو، مستحبات کو، مفسدات کو، تمام چیزوں کو سمجھوں جانوں۔ تو اس کے لیے جو بہنیں انٹرسٹڈ ہوں، جو بہنیں سمجھنا چاہتی ہوں، نماز کو اس کو سیکھنا چاہتی ہوں، الحمدللہ آن لائن کی دنیا میں سب سے پہلا واحد ادارہ ہے سلیس اکیڈمی، جس نے نماز کورس کروانا شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاجزہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ عاجزہ نے حضرت ذوالفقار نقشبندی کے ادارے سے بھی پڑھایا سلاتی کورس کو، اور بنوریا سے بھی سلاتی کورس کو پڑھایا، اور سلیس آن لائن اکیڈمی سے تو الحمدللہ 18 سے 20 دفعہ پڑھا چکے ہیں۔ اللہ نے ہی یہ سعادت بخشی، اللہ نے ہی یہ اتنی توفیق دی کہ پڑھا سکیں۔ پڑھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اپنی نمازیں بہتر ہوئیں، اچھی ہوئیں، کمی کوتاہی کی معذرت، اللہ رب العزت نے جو کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کو اچھا کرنے کی، ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کی نمازوں کو اچھا کر دے۔ نمازوں کی رکعتوں میں جو اضافہ ہوا، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ماہ ربیع الاخر ربیع الثانی میں بروز منگل نماز ظہر عصر عشاء کی رکعت میں اضافہ فرما دیا۔ ویسے تو شب معراج میں 5 نمازیں فرض کی گئیں اور نماز مغرب کے علاوہ تمام نمازوں کی 2 رکعتیں مقرر ہوئی تھیں، لیکن اس ماہ میں ظہر عصر عشاء کی رکعتوں کو بڑھا کر 2 سے 4 کر دیا، اور پھر 4 ہجری میں نماز سفر میں رکعتوں کی تخفیف کر دی گئی۔ رکعتوں میں اضافہ کس سن میں ہوا، اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 1 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، جبکہ دیگر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 2 ہجری میں رکعتوں میں اضافہ ہوا، لیکن یہ سب حضرات اس پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ ربیع الثانی میں ہی ہوا۔ احادیث اور واقعات اور اقوال کیا ہیں نماز کے بارے میں، تو سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے ساتھ جو تعلق تھا، قلب مبارک اور روح منور کو جو خاص کیفیت نماز میں حاصل ہوتی تھی، اس کا بہت کچھ اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور قول سے ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز سے ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب نماز کا وقت قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے، بلال اٹھو، نماز کا بندوبست کر کے میرے دل کو چین اور آرام پہنچاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ وہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے، یعنی آپ حکم فرماتے کہ بلال اٹھو، اذان دو، میرے دل اور روح کو چین و آرام پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق نماز کا اس سے بھی زیادہ واضح ایک واقعے سے ہوتا ہے کہ قبل از ہجرت طائف میں آپ کو جب ایک لرزہ خیز ایذائیں پہنچائی گئی، اور اسی طرح جب غزوہ احد وغیرہ میں دشمنوں کے ہاتھ سے آپ وسلم سخت زخمی ہوئے تو دوسروں کے درخواست کرنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا نہیں فرمائی، بلکہ ان کی ہدایت اور انجام بخیر ہی کے واسطے دعا کی۔ لیکن غزوہ احزاب میں جب دشمنوں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھنے کی مہلت نہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز قضا ہو گئی، تو اتنی سخت بددعا زبان مبارک سے نکلی کہ ایسی بددعا کسی دوسرے موقع پر کسی بڑے سے بڑے موذی کے حق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی۔ حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، اللہ ان کے گھروں اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یعنی نماز کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت رویہ اختیار کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود میں دشمنوں کو بددعا نہیں دی، طائف میں دشمنوں کو بددعا نہیں دی، لیکن جہاں نماز کا معاملہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت خفا ہوئے۔